اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمونا۔ اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن سے ہمارے دلوں کو جلا بخش دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دکھوں اور غموں کا مداوا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، سورہ ابراہیم ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی، اور اس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹیڑھ پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر یہ بھی پڑھا کہ قرآن کا بیان کسے کہتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ اچھے اور برے دنوں کے ذریعے انسان کی تذکیر کرتا ہے۔ تذکیر بھی ایام اللہ ہم نے پڑھا، اور اس سے کون لوگ عبرت لیتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا۔ شکر کا فائدہ پڑھا، شکر کا انجام پڑھا، اور یہ بھی آخر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی حاضری ہوگی تو اس وقت انسانوں کے آپس میں کیا مکالمے ہوں گے، اور اس کے علاوہ کلمہ خبیثہ اور کلمہ طیبہ کا کیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری دعائیں ہیں اس سورہ میں، ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ کریں گے، اور اس کے علاوہ زمین و آسمان کو بنانے اور اس کو قائم کرنے کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اور آخر میں اس سورہ کے اللہ تعالیٰ نے دوزخ والوں کا انجام بتایا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا، اور ان کو کس طرح سے ان کا دوزخ میں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ آخر میں سورت کو اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ آیت 21 سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا۔ اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، بتاؤ آج آپ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے، ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے لیے نجات کی کوئی جگہ نہیں۔ اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کی اندھی تقلید کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی دنیا میں جو لوگ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلنے کے عادی ہوتے ہیں، یا اپنی کمزوری کو ایک معقول عذر سمجھ کر عالم لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں، یا اپنے بڑے بزرگوں کو پارسا سمجھ کر ان کی اندھی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو وہ اپنے بڑے بزرگوں سے جن کی یہ پیروی کرتے رہے تھے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو ہم ساری عمر تمہیں ہی اپنا بڑا سمجھ کر تمہاری ہی اطاعت کرتے رہے، بتاؤ آج اس مشکل گھڑی میں اب ہماری کچھ حمایت کر سکتے ہو تاکہ ہمارا یہ عذاب ہم سے کچھ ہلکا ہو جائے؟ تو اس وقت وہ پھر لوگ جن کی یہ اطاعت کرتے تھے، اندھی تقلید کرتے تھے، کہیں گے کہ آج تو ہم اور تم دونوں ایک ہی جیسے مجبور ہیں۔ دنیا میں اگر ہم سیدھی راہ پر چلتے تو تمہیں بھی سیدھی راہ پر چلاتے، مگر جب ہم خود گمراہ تھے تو تمہیں کیا ہدایت دیتے؟
اور اس کے علاوہ ان آیات کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات کی راہ سکھا دیتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے، مگر آج تو ہم دونوں یہاں یکساں مجرم بنے کھڑے ہیں اور ایک ہی جیسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور نجات کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ نہ خاموش رہنے اور صبر کرنے میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے، اور نہ ہی گھبرانے اور چیخنے چلانے میں، یعنی اس دن پھر چاہے کوئی بھی صورتحال ہو وہ ان کے لیے ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ پھر آگے کہا گیا کہ جب لوگوں کے اعمال کا حساب لینے کے بعد اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، تو اس وقت جب چونکہ شیطان خود بھی دوزخ میں چلا جائے گا تو اہل دوزخ جو اسے ملامت کر رہے ہوں گے مخاطب کر کے انہیں کہے گا وہ شیطان کہ دیکھو ایک وعدہ تو تم سے اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کیا تھا، جو یہ تھا کہ قیامت کا دن آئے گا، یقیناً آنے والا ہے۔ اس دن ہر شخص کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی، ہر ایک سے اس کے اعمال دنیا سے متعلق باز پرس ہوگی، پھر اعمال کے مطابق یہ ہر ایک کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو یہ وعدہ تو بالکل سچا تھا جسے تم نے خود بھی آج مشاہدہ کر کے دیکھ لیا ہے، اور ایک وعدہ میں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تم سے کیا تھا، یعنی یہ شیطان ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ایک وعدہ جو تھا وہ میں نے تم لوگوں سے اپنے ایجنٹوں اپنے چیلوں کے ذریعے کیا تھا، جو یہ تھا کہ روز آخرت کا تصور محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ مرنے کے بعد انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، ہزاروں سال بعد وہ کیوں کر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے۔ لہٰذا یہاں خواہ مخواہ کے اپنے آپ پابندیاں لگا کر اپنے آپ کو جکڑ کر بند کیے رکھنا کون سی دانش مندی ہے؟ اس دنیا میں جتنی زندگی ہے عیش و آرام سے گزارنی چاہیے، یا یہ وعدہ کیا تھا کہ فلاں پیر اور فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو، اس کی بیعت کر لو اور اس کے حضور نظر و نیاز پیش کرتے چلے جاؤ، چڑھاوے چڑھاتے رہو، اگر آخرت کا دن ہوا بھی تو وہ بزرگ تمہیں سفارش کر کے اللہ سے بچا لیں گے۔ یہاں پہ اب یعنی شیطان کے ان وعدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں شیطان ان لوگوں کو کیسے کیسے ورغلاتا تھا اور کیسے کیسے وعدے کرتا تھا ان کے ساتھ۔ پھر آگے شیطان کا اعتراف بھی ان آیتوں میں بتایا گیا، اور کہا گیا کہ پھر شیطان کہے گا کہ آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، مگر ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے صرف ان باتوں کی تم میں تحریک پیدا کی تھی، تمہیں اس طرف متوجہ ضرور کیا تھا، لیکن اسے تسلیم تم لوگوں نے خود کیا تھا۔ میرے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل تھی کہ میں تمہیں اس کا قائل کر سکتا، اور نہ میرا تم پہ کچھ زور چلتا تھا کہ میں تمہیں مجبور کر کے اپنی باتوں پر لگاؤں۔ لہٰذا اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی عقلوں کا خود ماتم کرو۔ آج میں بھی ویسے ہی بے بس ہوں جیسے تم ہو، نہ میں اپنی کچھ مدد یا حمایت کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں تم لوگوں کی کوئی مدد یا حمایت کر سکتا ہوں۔ یہاں آج ہم دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں، مجرم ہیں۔ آیت 23 وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اللہ کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں، اور گندے کلمے یعنی شرک کی مثال، کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور جو ظالم ہے انہیں اللہ بھٹکا دیتا ہے اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جا اتارا، جو جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت بری قیام گاہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے کئی خمسر بنا رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ آپ ان سے کہیے مزے اڑا لو، آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔
اب یہاں پر ان آیات میں اہل جنت کا ذکر اسی سنت الہی کے مطابق آیا ہے کہ جہاں اہل دوزخ کا ذکر آئے تو ساتھ ہی اہل جنت کا تھوڑا سا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے، اور جہاں اہل جنت کا تفصیلی ذکر آئے تو ساتھ ہی مختصر سا اہل دوزخ کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ آیت میں کہا گیا تحیتہم فیہا السلام۔ تحیہ کے معنی ہے دعائے درازی عمر، اور یہاں دنیا میں جو ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت سلام یا السلام علیکم کہا جاتا ہے تو یہ دراصل مخاطب کے لیے امن و سلامتی اور تندرستی کی دعا ہوتی ہے، اور جنت میں سلامتی تو پہلے ہی ہر حال موجود ہوگی۔ وہاں کا سلام کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں یہ سلامتی مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا گیا، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کے لغوی معنی ہے پاکیزہ بات، اور اس سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جب یہ عقیدہ و عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ تمام تر بھلائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے، وہیں پر یہ ہر طرح کی برائی کی جڑ بھی کاٹ پھینکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کیا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی گئی، یعنی پاکیزہ درخت سے۔ پاکیزہ درخت سے مراد ہے کھجور کا درخت، اور پاکیزہ درخت کی مومن سے مثال پیش کی گئی ہے جس کے دل میں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید رچ بس گیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی، اور پھر اس پاکیزہ درخت کی مثال مومن مسلمانوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی۔ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خاص خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ ہمیں احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، انہوں نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، نہ تو اس کا پھل ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا دانہ معدوم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کا نفع ضائع جاتا ہے، اور ہر وقت میوہ دیتا ہے۔ صحابہ اکرام خاموش رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، یعنی اتنی اس درخت کی خصوصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مومن بندے سے تشبیہ دی ہے۔ پھر آیات میں اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ یعنی اس درخت کی 4 صفات بتائی ہیں، یعنی نمبر 1 وہ طیب اور پاکیزہ ہے، اس کی یہ عمدگی خواہ شکل و صورت کے اعتبار سے ہو یا پھل پھول کے اعتبار سے یا پھل کے خوش ذائقہ شیریں اور خوشبودار ہونے کے اعتبار سے ہو، ہر طرح سے یہ درخت جو ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہے۔ نمبر 2 اس کی جڑیں زمین میں خوب مستحکم اور گہرائی تک پیوست ہو جاتی ہیں، اور اس قدر مضبوط ہوتی ہیں اس کی جڑیں جو ایک طویل القامت درخت کا بوجھ سہار سکتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بتائی کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں یعنی بہت بلندی تک چلی جاتی ہیں، لہٰذا اس سے جو پھل حاصل ہوگا وہ ہوا کی آلودگی اور گندگی وغیرہ کے جراثیم سے پاک صاف ہوگا۔ پھر چوتھی خصوصیت یہ بتائی کہ یہ عام درختوں کی طرح نہیں بلکہ ہر موسم میں پورا پھل دیتا ہے، اور یہ باتیں کھجور کے درخت اور پھل میں ہی خصوصیت سے پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس درخت کو حدیث میں شجرہ طیبہ کہا گیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بھی شجرہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کی مثل قرار دیا ہے، اور کلمہ طیبہ میں یہ تمام صفات جو ہیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ کلمہ سدا بہار ہے، اور جب انسان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اپنی پوری زندگی میں اس کے ثمرات و اثرات دیکھتا ہے، اور خاص طور پر جب کلمہ توحید کسی مومن کے دل میں رچ بس جاتا ہے اور اس میں اس کی جڑ پیوست ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی اسی کلمے کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تو اس سے جو اعمال صالحہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اس کا فائدہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ آس پاس کا پورا معاشرہ بھی ان سے فیضیاب ہوتا ہے اور ہر آن ہوتا رہتا ہے۔ پھر یہی اعمال صالحہ آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ پاکیزہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے اور عمل صالح اسے چڑھانے کا سبب بنتا ہے، اور پھر یہی اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔
کلمہ طیبہ کی جڑ اس لحاظ سے بھی مضبوط تر ہے کہ انسانی زندگی میں اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا اور تا قیامت یہ کلمہ برقرار رہے گا۔ آندھیوں کے جھکڑ یا باطل کے بلا حیث طوفان اسے کبھی بھی متزلزل نہیں کر سکے، اور باطنی لحاظ سے اس کلمے کا مستقر مومن کا دل ہے، اور مومن کے دل میں اس کلمے کی جڑیں اس قدر راسخ ہوتی ہیں کہ زمانے بھر کی مشکلات اور مصائب اسے اس عقیدے سے متزلزل نہیں کر سکتے۔ پھر یہی کلمہ طیبہ کا مومن کے دل میں پڑا ہوا بیج جو ہے وہ جب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کے برگ و بار سب کے سب خیر اور بھلائی کا سرچشمہ بن جاتے ہیں، اور اس سے بنی نوع انسان تو درکنار اللہ کی دوسری مخلوق بھی اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوتی ہے۔ پھر آگے آیتوں میں کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ یعنی شرک و کفر کی مثال ایسے پودے سے درخت دی گئی جس کی سب صفات شجرہ طیبہ کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ شجرہ طیبہ ایک درخت کو کہا گیا اور کلمہ خبیثہ ایک پودے کو کہا گیا۔ اس کی جڑ زمین کے اندر گہرائی تک نہیں جاتی بلکہ اوپر ہی اوپر زمین کے قریب ہی قریب رہتی ہے کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آئے تو اسے اپنی جڑ سے اکھاڑ کر پرے پھینک دیتا ہے، اور یہ مثال ہر باطل بات اور باطل نظام پر صادق آتی ہے۔ ہمارے ہاں جو مثل مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ اسی مضمون کے مطابق ہے۔ حدیث کی روح سے شجرہ خبیثہ سے مراد اندرائن کا پودا ہے جس کا پھل سخت کروا ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی باطل نظام میں حیات رائج ہوگا کڑوے برگ و بار ہی لائے گا۔ معاشرے میں بد امنی، رشوت، ایک دوسرے کے حقوق کا غصب کرنا، فساد، جان و مال یا آبرو وغیرہ کا محفوظ نہ رہنا، غرض یہ کہ ایسے معاشرے میں عوام کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور کئی طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی علاج سوچا جائے تو یہ مسائل اور پیچیدہ ہوتے اور بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ اصل کا علاج تو کیا نہیں جاتا، ساری توجہ بس علامات پر فوکس کی جاتی ہیں۔ اسلامی نظام حیات صرف ایک ہی طرز پر ہوتا ہے جسے خلافت بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ باطل نظام لا تعداد ہو سکتے ہیں جو آئے دن بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا نام تک صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اور ایسے نظام ہر دور میں مختلف اور ایک سے زیادہ بھی رہے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کی بنیاد باطل یا شجرہ خبیثہ پر ہوتی ہے، اور باطل کو کبھی استحکام نصیب نہیں ہوتا، اور جب تک یہ قائم رہے اس کے برگ و بار کڑوے ہی رہتے ہیں۔ پھر کلمہ طیبہ کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ مومن کسی حال میں بھی نہیں گھبراتا، وہ مصائب و مشکلات کے دور میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، استقلال سے سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور آخرت میں تو اسے بہرحال وہی حالات و منظر پیش آئیں گے جن پر وہ پہلے ہی ایمان رکھتا ہے، لہٰذا وہاں بھی اس کے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور اس کلمہ کی برکت سے وہاں بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ جبکہ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ پر مبنی معاشرہ، ماحول، انسان جو ہیں وہ آخرت دنیا میں بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ہر وقت محسوس کریں گے، اور آخرت میں تو بہرحال ان کے لیے مصیبت اور مصیبت ہی ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک تیسرا مقام عالم برزخ یا قبر کا مقام ہے، یعنی قبر میں جب فرشتے میت سے سوال کریں گے تو اس وقت بھی مومن جو ہے وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے گا، جیسے کہ حدیث میں بھی ہم نے پڑھتے ہیں، سیدنا براء بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے قول ثابت، اس قول ثابت ان الفاظ سے مراد یہی اس قبر کے وقت کے سوال اور اس کا جواب ہے کہ جب قبر میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پروردگار کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے، اور لہٰذا ایک مومن مسلمان جو ہوگا وہ اپنے قول ثابت پر قائم رہے گا اور ان سوالوں کے صحیح جوابات دے دے گا۔ اسی لیے جب کسی مومن مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کے بعد اس کی قبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قول ثابت پر ثابت قدم کر دیں۔ اور پھر جب قبر میں سوال و جواب کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی پوشاک پہنا دو، جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اس کے پاس اس کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور بقدر نگاہ کی درازی کے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
پھر ان آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ اب یہاں پر ان لوگوں سے مراد قریشی مشرک سردار ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت سارے عرب کی باغ دوڑ تھی۔ یہ لوگ بیت اللہ کے پاسبان تھے اور اسی پاسبانی کی وجہ سے ان کی عرب بھر میں عزت کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن نازل فرمایا، اور یہ اللہ کی ان پر دوسری بڑی مہربانی تھی، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا جواب ضد اور عناد سے دیا۔ حق کی مخالفت پر کمر بستہ رہے ساری زندگی، پھر اس مخالفت میں بڑھتے ہی گئے یہاں تک کہ خود بھی برباد ہوئے اور اپنی قوم کو بھی برباد کر کے چھوڑا، اور مرنے کے بعد خود بھی جہنم واصل ہو گئے اور اپنے پیروکاروں کو بھی اپنے ساتھ یہ لے ڈوبیں گے۔ آیت 31 کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہو، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پر لگا دیا، اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے، انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ اب یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے جن کے بغیر انسان کی زندگی ممکن ہی نہیں تھی۔ مثلا زمین اور آسمان پیدا کیے، زمین اس کائنات میں بنی نوع انسان کا مسکن ہے، پھر زمین و آسمان میں ہواؤں اور بادلوں کا نظام جاری کیا تاکہ اس زمین میں بارش برسے اور انسانوں اور دوسرے جانوروں کو خوراک مہیا ہو سکے اور وہ زندہ رہ سکیں۔ اگر بارش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ منقطع فرما جائے تو انسان کو نہ کچھ پینے کو ملے اور نہ کھانے کو۔ پھر دودھ اور سواری کے لیے جو چوپائے بنائے گئے ہیں اور بحری سفر کے لیے کشتیاں اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی ہیں، اگر کشتی کی ساخت میں چند مخصوص طبعی قوانین سے مدد نہ لی جاتی تو انسان کبھی بھی بحری سفر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پانی بھی طبعی قوانین کا پابند ہے جس کی وجہ سے انسان دریاؤں سے بڑی بڑی نہریں پھر چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ اگر یہ پانی انسان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزاد ہو جائے تو یہ پانی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر انسان کو کام کاج کے لیے روشنی کی اور کھیتوں کے پکنے کے لیے حرارت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سورج کو پیدا کیا، رات کو چاند روشنی مہیا کرتا ہے، اور پھلوں میں چاند جب زائد النور ہوتا ہے رس تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ پھر سورج سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، دن کام کاج کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے، اور ان تمام چیزوں کو اس طرح انسان کی خدمت پر لگا دیا کہ ان کے کام میں ذرا بھر تاخیر، کمی یا کوتاہی واقع نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو اس دنیا کا نظام کائنات تہ و بالا ہو جائے۔ غرض انسانی زندگی کی جتنی بھی ضروریات اور مطلوبہ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسے فراہم کر دیں، پھر عقل و شعور بخش کر اسے تمام مخلوقات سے افضل و اشرف بنا دیا، اور اگر نعمتوں کی جزیات پر ہم نظر ڈالیں تو انسان انہیں شمار کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کا اس انسان نے پھر کیا جواب دیا کہ بعض لوگوں نے تو اس کی ذات سے ہی انکار کر دیا، اور جنہوں نے مانا ان میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی رہی جو نعمتیں تو اللہ کی استعمال کرتے رہے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دوسروں کو پکارتے رہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کوئی بے انصافی یا احسان ناشناسی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایک انسان کی طرف سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کے شکرانے کے طور پر انسان اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادات سے سر ہی نہ اٹھاتا، لیکن انسانوں میں سے ہی اکثریت نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔
آیت 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ پروردگار ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا کر، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے۔ پروردگار ہم جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بلا شبہ میرا پروردگار دعا سنتا ہے۔ پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا۔ پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ اے پروردگار مجھے، میرے والدین اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کی گئی دعاؤں کا ذکر کیا گیا۔ کہنے کو تو قریش مکہ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اور ان کے دین کے متبع ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، مگر ان میں کئی بنیادی قباحتیں آ گئی تھیں۔ مثلاً یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول بھی ہو گئی، اور قریش مکہ اس کے پرامن شہر ہونے کی وجہ سے کئی طرح کے معاشرتی اور سیاسی فائدے بھی اٹھا رہے تھے، مگر ان کا اپنا یہ حال تھا کہ اسی پرامن شہر میں اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر ظلم و ستم میں حد کر دی تھی اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسرا ان میں یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا جو انہوں نے کی کہ یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں یعنی میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا۔ لیکن قریش مکہ کی بت پرستی کی انتہا یہ تھی کہ خاص بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں فال کے تیر بھی انہوں نے پکڑا رکھے تھے، استغفر اللہ۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بے آب و گیا میدان میں اپنی بیوی اور بچوں کو اس لیے لا بسایا تھا کہ وہ خود اور آپ کی اولاد بیت اللہ شریف کو آباد رکھیں اور اس میں اللہ کی عبادت، طواف اور حج و عمرہ وغیرہ کیا کریں۔ لیکن قریش مکہ نے مسلمانوں پر محض مشرک نہ ہونے کی بنا پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ نہ کعبہ میں نماز ادا کر سکتے تھے اور نہ طواف کر سکتے تھے اور نہ ہی حج و عمرہ بجا لا سکتے تھے۔ پھر ایک اور ان میں قباحت یہ بھی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے، میرے والدین اور سب ایمان لانے والوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ لیکن قریش مکہ قیامت کے دن پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے، یہ بھی ان میں بہت بڑا ان کا جرم قرار پایا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ جو میری تابعداری کرے گا وہ تو یقیناً میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور قریش مکہ نے مندرجہ بالا سارے کے سارے امور میں ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کر دی تھی، اور کہتے اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور ان کا ماننے والے کہلاتے تھے۔ ان دعاؤں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مانگی گئی دعا جو انہوں نے بیت اللہ کی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی اس کا بھی ذکر ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تھا، اس وقت بیت اللہ کے صرف نشانات باقی رہ گئے تھے۔ پھر کافی مدت بعد جب آپ تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اس وقت باپ بیٹا دونوں نے مل کر از سر نو بیت اللہ کو اس کی بنیادوں پر اٹھا
کر اس کی عمارت کھڑی کی۔ اسی تعمیر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ سے جو دعائیں کرتے رہے، ان کے بعض جملے ان آیات میں ہم نے پڑھے بھی ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کا اولین مقصد آپ علیہ السلام کے نزدیک یہ بھی تھا کہ آپ کی اولاد نماز کی پابند رہے اور بعد میں نسلاً بعد نسلاً نماز کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ پھر آپ کے ذہن میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس سنگلاہ زمین اور بے آب و گیا وادی میں جہاں کھانے کو کچھ ملتا نہیں، یہ مسجد آباد کیسے ہوگی؟ تو اس سلسلہ میں آپ نے دعا کی کہ دنیا کے لوگوں میں سے بعض کے دل اس مسجد یا میری اولاد کی طرف مائل کر دے تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے اور مسجد بھی آباد رہے۔ اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ جو لوگ اس طرف مائل ہوں ان کے کھانے پینے کا سامان بھی اے اللہ تعالیٰ تو مہیا فرما تاکہ وہ یہاں آباد رہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا ٹھیک پوری کی پوری قبول فرمائی۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک لوگ دنیا کے مختلف ملکوں اور گوشوں سے بیت اللہ کے حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور یہ مسجد اتنی آباد ہوئی کہ دنیا کی کوئی مسجد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا یہ تھی کہ بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر، اگر آپ سب لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کا کہہ دیتے تو بیت اللہ کی طرف آنے والوں کی اس قدر بھرمار ہو جاتی کہ رہنے کو جگہ نہ ملتی۔ رہا دعا کا دوسرا حصہ، تو اس کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے فرمائیے کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو مکہ نہ پہنچتا ہو۔ اطراف عالم سے پھل وہاں پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ مکہ کی اپنی زمین ایسی ہے کہ وہاں ایک بھی ثمردار درخت نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہوتا۔ آیت 42 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، مومنوں یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمائے دوڑ رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی نہ مڑ سکیں گی، اور دل گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ اے نبی، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا۔ اس دن ظالم کہیں گے اے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مدت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی واضح ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا تھا، اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلیں، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ اے نبی، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہ کرے گا۔ اللہ یقیناً سب پر غالب اور انتقام لینے پر قادر ہے۔ جس دن یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، بلا شبہ اللہ فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں تک پہنچنے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، اور اس لیے بھی کہ وہ جان لیں کہ اللہ صرف وہ ایک ہی ہے، اور اس لیے بھی کہ دانش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اب انہیں آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالموں اور مشرکین کا انجام بتایا گیا ہے، اور خاص طور پر اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا سرابیلہم من قطران۔ قطران سے مراد ہر وہ جلنے والا غلیظ مادہ ہے جو بدبودار، گاڑھا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوا جلتا ہے اور تا دیر جلتا رہتا ہے اور بجھنے میں نہیں آتا۔ اس کی آگ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آگ اس دن مجرموں کے تمام جسم سے لپٹ رہی ہوگی، اور چہرے کا نام بالخصوص اس لیے اللہ تعالیٰ نے لیا کہ بدن کی ظاہری ساخت میں سب سے اشرف حصہ چہرہ ہی ہوتا ہے، اور چہرے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ دوسرے جسم کی نسبت سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد آخری آیت میں نزول قرآن کے 3 مقاصد بتائے گئے، وَلِيُنذَرُوا وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَذَّكَّرَ، یعنی قرآن کے ذریعے ڈرانا، اس کا علم حاصل کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا۔
یعنی قرآن کا پیغام ایسی چیز ہے جسے تمام لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے 3 فائدے یہ ہیں کہ لوگوں کو اس کے برے اعمال کے انجام سے بر وقت خبردار کیا جائے اور ڈرایا جائے۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال پر گرفت کرنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے، لہٰذا ہر حال میں صرف اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی بندگی کی جائے اور اپنے نفع و نقصان کے وقت اسی کو پکارا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اس قرآن میں مذکور آیات اور واقعات سے اہل دانش عبرت اور سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ان تینوں مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔